اچھا، میں تفسیر مکی پڑھ رہا تھا اس دن بیٹھا، اس میں نے ایک بات پڑھی ہے، اس میں تفسیر مکی میں بڑے عجیب جملے چھپے تھے، اس میں میں بھی ہوں، اس میں آپ بھی ہیں۔ محترم نے لکھا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت حرم میں تھے، سفر کے لیے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ زمانہ اونٹوں کے سفروں کا تھا۔ بدو سے ایک معاملہ طے کیا حضرت نے کہ بھئی یہ میرا سامان ہے، یہ میں ہوں، آپ کتنی رقم لیں گے، حرم جانا ہے، ان سے طے ہو گیا۔ ان نے کہا محترم آپ بیٹھیے، ان بدو نے کہا میں آتا ہوں۔ وہ تھوڑا فاصلے پر گیا تو ایک صاحب آئے جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا، سننا بات۔ وہ ایک خط لے کر آیا حضرت کی خدمت میں کہ حضرت آپ یہ خط لے لیں، میری ایک درخواست ہے، آپ جا رہے ہیں حرم، وہاں یہ فلاں صاحب کو اگر آپ دے دیں۔ یہ سلسلہ تو قریب کے ہمارے دور تک بھی آپ کے اور ہمارے ہاں چلتا رہا ہے نا، یہ واٹس ایپ وغیرہ یہ سب تو اب آئے ہیں نا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہ تو بہت پرانا دور تھا۔ حضرت سے فرمایا کہ آپ لے جاؤ یہ خط، اگر حضرت نے فرمایا لے جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن ذرا ٹھہرو۔ کہا اچھا اتنے میں حضرت کہنے لگے اصل میں وہ بدو گیا ہوا ہے، وہ آ جائے تو میں اس سے ذکر کر دوں کہ یہ میں خط آپ سے لے رہا ہوں تو پھر میں لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت ایک خط ہے، اس میں بدو سے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، آپ کو نہیں لے جانا ہے تو نہ لے جائیں، میں کسی اور کو دے دوں گا۔ حضرت نے فرمایا بندہ خدا بات کو سمجھو، میرا ان کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہے کہ ایک میں ہوں، یہ میرا سامان ہے، اس وقت تیرا یہ خط ساتھ میں نہیں تھا، اب یہ لے جاؤں، اگر قیامت کے میدان میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں لے کر گئے تھے، پھر کیا کروں گا، تو بچائے گا مجھے وہاں سے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا، تفسیر مکی میں لکھا، وہ زمانہ تو ہوائی اڈوں کا نہیں تھا نا، حضرت تفسیر مکی میں مکی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی مسلمانوں، حضرت حاجی امداد اللہ اور مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو یہ سب وہاں ہوا، حضرت کا یہ واقعہ ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر پہ یاد کیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کیسے سمجھ میں آئے گی، اس میں بھی ہوں، اسے آپ بھی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کس طریقے سے سامان، ذرا اگر مجھے 20 الاؤڈ ہے تو کسی طریقے سے 30 چلا جائے، پھر حلال ہو جائے گا نا وہ۔ اگر اچھا مکی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ جو سامنے کھڑا ہے اس کو کس نے اختیار دیا ہے، وہ اگر آپ کو کہہ بھی دے کہ جی لے آؤ، اس کو کہاں سے اختیار مل گیا؟ اس لیے محترم فرماتے ہیں کہ تہجد کی 2 رکعتیں یا اشراق کی 2 رکعتیں 4 پڑھنی مشکل نہیں، اصل معاملات صاف رکھنے مشکل ہیں۔